बुक सॉनिक यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। तो आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। क्या लंबी और खुशगवार जिंदगी का कोई फॉर्मूला हो सकता है? और इसी तलाश में हमारे हाथ लगी है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की किताब इकिगाई। जी, और हमारा मिशन है कि इसके पहले 3 अब्वाब से वो राज निकालें जो शायद इस फॉर्मूले की बुनियाद बन सकें। किताब की शुरुआत भी बहुत दिलचस्प है। टोक्यो की एक बरसात की रात दो मुसन्निफ मिलते हैं और मगरबी नफ्सियात के एक तस्वुर लोगोथेरेपी पर बात करते हैं। अच्छा, लोगोथेरेपी यानी जिंदगी में मकसद तलाश करना। बिल्कुल। और इसी गुफ्तगू से एक जापानी लफ्ज उभरता है जो इस पूरी किताब का आप कह लें कि मरकज है, इकिगाई। इकिगाई, मैंने ये लफ्ज सुना है, लेकिन इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखें, इसका कोई एक लफ्जी तर्जुमा तो नहीं है, लेकिन इसे हम हमेशा मसरूफ रहने की खुशी कह सकते हैं, या शायद सुबह उठने की वजह। सुबह उठने की वजह, वाह। जी, और यही तस्वुर जापान, खास तौर पर ओकिनावा जजीरे के लोगों की गैर मामूली लंबी उम्र की वजह माना जाता है। सही, वहाँ 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो चलें, पहले बाब से ही शुरू करते हैं जो इसी तस्वुर की गहराई में जाता है। बिल्कुल। तो पहला बाब बताता है कि जापानियों के मुताबिक हर इंसान का एक इकिगाई होता है, मतलब उसके वजूद की एक वजह। और ये कोई बहुत बड़ी दुनिया बदल देने वाली चीज होना जरूरी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके अंदर कहीं छुपी होती है और उसे सब्र से ढूंढना पड़ता है। या आपका कोई शौक हो सकता है, आपका काम, आपका खानदान, कुछ भी जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। लेकिन इसी सिलसिले में एक बात ने मुझे बहुत हैरान की। किताब कहती है, कुछ भी करो, रिटायर मत हो। जी, ये हमारे मगरिबी तस्वुर के बिल्कुल ही उलट है। वही तो। हम तो सारी जिंदगी रिटायरमेंट के लिए बचत करते हैं कि आराम करेंगे, और वो कहते हैं कि जापानी जबान में ऐसा कोई लफ्ज ही नहीं है जिसका मतलब हो काम को हमेशा के लिए छोड़ देना। जी, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। वहाँ लोग तब तक काम करते रहते हैं जब तक उनकी सेहत इजाजत देती है, लेकिन अहम बात यह है कि वो काम जो उन्हें पसंद है। मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। नहीं, मकसद है मसरूफ रहना, मुआशरे का एक फ़ाल हिस्सा बने रहना। इसीलिए किताब ब्लू जोन्स का जिक्र करती है। ये दुनिया के वो इलाके हैं जहां लोग सबसे लंबी जिंदगी गुजारते हैं। और ओकिनावा इस लिस्ट में टॉप पर है। जी, पहले नंबर पर। तो इन ब्लू जोन्स में ऐसा क्या खास है? क्या ये सिर्फ जीनियात की बात है? नहीं, तहकीक बताती है कि जिनियात का किरदार सिर्फ 20 से 25% है, बाकी सब तर्ज जिंदगी है। अच्छा। इन सब इलाकों में कुछ चीजें मुश्तरक हैं, जैसे पौधों पर मबनी खुराक, हल्की फुल्की वर्जिश, मजबूत समाजी ताल्लुकात और सबसे अहम, जिंदगी में मकसद का एहसास, यानी इकिगाई। किताब में ओकिनावा के 2 खास तस्वुरात का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगे। एक है हारा हाचिबू। हाँ, हारा हचिबू। ये क्या है? ये एक पुरानी कहावत है जिसे खाने से पहले दोहराया जाता है। इसका मतलब है अपना पेट 80% तक भरो। सिर्फ 80%? जी, ख्याल ये है कि जब आपको लगे कि आपका पेट तकरीबन भर गया है लेकिन थोड़ा और खा सकते हैं, बस वहीं रुक जाएं। ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है? देखें, जब हम कम खाते हैं तो हमारे जिस्म को खुराक को तवानाई में बदलने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। इस अमल में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं जो खलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और बुढ़ापे का अमल तेज करते हैं? बिल्कुल। तो 80% खाने का मतलब है कम ऑक्सीडेशन और नतीजतन लंबी जिंदगी। और दूसरा तस्वर है मुआई। ये क्या चीज है? मुआई ये सामाजिक ताल्लुकात से जुड़ा है। ये मुश्तरका मुफादात रखने वाले लोगों का एक गैर रस्मी ग्रुप है। जैसे दोस्तों का एक पक्का ग्रुप? जी, लेकिन उससे भी गहरा। ये लोग जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं, बाकायदगी से मिलते हैं और हर महीने एक मुकर्ररा रकम भी जमा करते हैं, पैसे भी? क्यों? ताकि अगर ग्रुप में किसी को माली मदद की ज़रूरत हो, कोई बीमार हो जाए या कोई भी मुश्किल आए, तो ये ग्रुप जज्बाती और माली तौर पर उसका सहारा बनता है। ये तो एक तरह का सामाजिक हिफाजती निजाम हो गया। बिल्कुल, जो कम्युनिटी ने खुद अपने लिए बनाया है। ये ताल्लुक का एहसास तनाव को कम करता है, जिसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। ये दोनों तस्वुरात, हारा हाचिबू और मुआई, हमारी आज की जिंदगी के बिल्कुल मुखालिफ हैं।
ایک طرف ہماری آل یو کین ایٹ کلچر ہے اور دوسری طرف شہری تنہائی۔ یقیناً یہ ایک چیلنج ہے، لیکن موائی کا بنیادی اصول تعلق کا احساس ہے۔ آپ اپنے دوستوں یا ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنا موائی بنا سکتے ہیں۔ اہم بات یہ جاننا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ تو کمیونٹی، خوراک اور مقصد جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں، لیکن اصل جنگ تو اکثر ہمارے ذہن میں لڑی جاتی ہے۔ تو آئیے دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں، اینٹی ایجنگ۔ جی، دوسرا باب اسی نقطے پر ہے، ایک فعال دماغ، ایک جوان جسم۔ جس طرح جسمانی ورزش پٹھوں کو مضبوط رکھتی ہے، اسی طرح ذہنی ورزش دماغ کو زنگ لگنے سے بچاتی ہے۔ یعنی دماغ کو آرام پسند نہیں، اسے مسلسل مصروفیت چاہیے۔ جی، جب دماغ کو نئی معلومات ملتی ہیں، نئی چیلنجز ملتے ہیں، تو وہ نئی نیورل کنیکشن بناتا ہے۔ یہ عمل دماغ کو لچکدار اور جوان رکھتا ہے۔ لیکن ہماری جدید زندگی میں ایک اور چیز ہے جو دماغ اور جسم دونوں کو وقت سے پہلے بوڑھا کر رہی ہے، اور وہ ہے تناؤ، سٹریس۔ بالکل، تناؤ لمبی عمر کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کتاب میں ایک بہت اہم سائنسی تصور کا ذکر ہے جسے ٹیلومیئرز کہتے ہیں۔ ٹیلومیئرز، یہ کیا چیز ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ ہمارے کروموزومز کے سروں پر یہ ایک حفاظتی ڈھکن کی طرح ہوتے ہیں، جیسے جوتوں کے تسموں کے آخر میں پلاسٹک کے سرے ہوتے ہیں نا؟ صحیح، جو انہیں بکھرنے سے بچاتے ہیں۔ ویسے ہی ہر بار جب ہمارے خلیے تقسیم ہوتے ہیں، یہ ٹیلومیئرز تھوڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں تو خلیہ مر جاتا ہے۔ تو یہ بڑھاپے کا قدرتی عمل ہے۔ جی، لیکن دائمی تناؤ ان حفاظتی ڈھکنوں کو وقت سے پہلے گھس دیتا ہے، مطلب ہمارے خلیے تیزی سے بوڑھے ہونے لگتے ہیں۔ یعنی ہم تناؤ کی وجہ سے خود کو تیزی سے بوڑھا کر رہے ہیں۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ آج کا تناؤ ہمارے آباء و اجداد کے تناؤ سے بہت مختلف ہے۔ جی ہاں، ہمارے آباء و اجداد کو حقیقی خطرات کا سامنا تھا، جیسے کسی شیر کا حملہ۔ اس وقت ان کا جسم لڑو یا بھاگو موڈ میں چلا جاتا تھا، اور خطرہ ٹلنے کے بعد جسم واپس نارمل ہو جاتا تھا۔ اور آج ہمیں شیر کا سامنا تو نہیں ہے۔ لیکن ہمارا دماغ ہر ای میل نوٹیفیکیشن، ہر ٹریفک جام کو ایک خطرے کے طور پر دیکھتا ہے، اور یہ خطرات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو ہمارا جسم مسلسل تناؤ کی حالت میں رہتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ مسکراتے ہوئے کتاب اس کا حل مائنڈفلنس میں بتاتی ہے، یعنی حال میں جینے کی مشق، مراقبہ، گہری سانس لینے کی مشقیں، یوگا۔ یہ سب چیزیں ہمارے اعصابی نظام کو پرسکون کرتی ہیں۔ جی، یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے خیالات کو بس دیکھیں، ان پر رد عمل نہ دیں۔ اس سے تناؤ کا چکر ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا تھوڑا بہت تناؤ اچھا نہیں ہوتا؟ میں نے سنا ہے کہ یہ ہمیں متحرک رکھتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب میں تحقیق کا حوالہ ہے جو بتاتی ہے کہ جو لوگ کم سطح کے تناؤ کو برقرار رکھتے ہیں، مطلب جو چیلنجز قبول کرتے ہیں، وہ زیادہ آرام دہ زندگی گزارنے والوں سے زیادہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ اچھا؟ جی، تھوڑا سا دباؤ ہمیں چوکس اور صحت مند رکھتا ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب تناؤ دائمی اور بے قابو ہو جائے، اور ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی حرکت پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے، بہت زیادہ بیٹھنا آپ کو بوڑھا کر دے گا۔ جی، اسے سٹنگ از دا نیو اسموکنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہم جیسے دفتری کام کرنے والوں کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اس کا حل آسان ہے، ہر گھنٹے میں کچھ منٹ کے لیے اٹھیں، چلیں پھریں، لفٹ کے بجائے سیڑھیاں استعمال کریں، اور ہاں، مناسب نیند۔ تو ہم نے جسمانی صحت، سماجی تعلقات اور ذہنی تناؤ پر بات کی۔ یہ سب عملی ٹپس ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک گہری فلسفیانہ بنیاد ہے۔ یہ ہمیں تیسرے باب کی طرف لے جاتا ہے جو ایکیگائی کے تصور کو لوگو تھراپی سے جوڑتا ہے۔ بالکل، تیسرا باب ہمیں واپس وکٹر فرینکل کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھے اور ہولوکاسٹ کے دوران نازی حراستی کیمپوں میں قید رہے۔ میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ انہوں نے وہاں ناقابل تصور اذیتیں دیکھیں، لیکن وہ زندہ بچ گئے۔ ان کا تجربہ لوگو تھراپی کی بنیاد بنا، جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کی بنیادی خواہش زندگی میں معنی یا مقصد تلاش کرنا ہے۔ تو یہ فرائڈ سے بہت مختلف ہے جو لذت کے حصول پر زور دیتا ہے۔ جی، لوگو تھراپی مستقبل کی طرف دیکھتی ہے، ماضی کی الجھنوں میں نہیں۔ فرینکل کا ماننا تھا کہ زیادہ تر نفسیاتی مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان کو اپنی زندگی بے معنی لگنے لگتی ہے۔
اسے وہ وجودی مایوسی کہتے تھے جی، اور وہ اپنے مریضوں سے جو پہلا سوال پوچھتے تھے وہ بہت چونکا دینے والا ہوتا تھا، آپ خودکشی کیوں نہیں کرتے؟ کیا؟ یہ تو بہت ہی شدید سوال ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سوال کا مقصد مریض کو مجبور کرنا تھا کہ وہ ان وجوہات کو تلاش کرے جو اسے اب بھی زندگی سے جوڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ اس کے بچے ہوں، کوئی نامکمل کام یا کوئی یاد۔ اچھا، تو وہی وجہ اس کی تھراپی کی بنیاد بنتی تھی؟ بالکل۔ فرینکل نے نیٹشے کا قول دہرایا، جس کے پاس جینے کے لیے کوئی کیوں ہو وہ تقریباً ہر کیسے کو برداشت کر سکتا ہے، اور فرینکل کی اپنی زندگی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کیمپ میں ان کے جینے کی وجہ ان کی ایک غیر شائع شدہ کتاب کا مسودہ تھا۔ جی ہاں، وہ مسودہ ان سے چھین لیا گیا تھا، لیکن اسے دوبارہ لکھنے کی خواہش نے انہیں زندہ رہنے کی ہمت دی۔ اور اسی دوران جب فرینکل یورپ میں یہ کام کر رہے تھے، جاپان میں ایک اور تھراپی تیار ہو رہی تھی جو اسی مقصد پر مبنی تھی، شوما موریتا کی موریتا تھراپی۔ جی، موریتا تھراپی کا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مغربی تھراپی اکثر جذبات کو کنٹرول کرنے پر زور دیتی ہے۔ موریتا تھراپی کہتی ہے اپنے جذبات کو قبول کرو، دکھ، غصہ، خوف یہ سب زندگی کا حصہ ہیں، ان سے لڑو مت۔ تو کیا کریں؟ بس اداس بیٹھے رہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصول یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو اپنے عمل پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اگر آپ اداس محسوس کر رہے ہیں تو بھی اٹھ کر وہ کام کریں جو آپ کو کرنا ہے۔ یعنی جذبات کو بہانہ نہ بنائیں۔ بالکل۔ موریتا تھراپی کے 3 اصول ہیں۔ 1، اپنے جذبات کو قبول کرو۔ 2، وہ کرو جو تمہیں کرنا چاہیے۔ اور 3، اپنی زندگی کا مقصد دریافت کرو۔ تو اگر ہم ان دونوں کو ملا کر دیکھیں، لوگو تھراپی اور موریتا تھراپی، تو دونوں کا نچوڑ ایک ہی ہے، اپنا ایکیگائی، اپنا وجودی ایندھن تلاش کرنا۔ یہی اس کتاب کا مرکزی پیغام ہے۔ ایک بار جب آپ کو اپنا کیوں مل جاتا ہے تو پھر کیسے کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ایکیگائی کوئی منزل نہیں، یہ ایک سفر ہے۔ تو آج ہم نے ایکیگائی کے تصور کو سمجھا، اوکیناوا کے لوگوں سے لمبی عمر کے راز سیکھے، اور یہ جانا کہ کس طرح زندگی میں ایک مقصد کا ہونا ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر جوان رکھ سکتا ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مقصد تلاش کرنے سے مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف اپنے مقصد کی تلاش کا عمل، چاہے ابھی تک کوئی واضح جواب نہ بھی ملا ہو، کیا یہ عمل خود ایک کافی طاقتور کیوں ہو سکتا ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دے؟ اس گہری سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔